بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ تیسرا سبق دعوت اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت سبق جو ہے یہ آپ کے درسی کتاب میں تیسرے مقام پر ہے۔ اب دعوت کے بارے میں مصنف نے کیا لکھا ہے اور مصنف کا نام ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے، رشید احمد صدیقی مصنف ہیں جنہوں نے اس سبق کو لکھا ہے۔ ہم نے پوس کی رات پڑھ لی، پوس کی رات دوسرا سبق ختم ہوا، اب تیسرا سبق اسٹارٹ ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم لوگ شروع کریں گے۔ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں دعوت میں گئے، کیسی دعوت ہوتی ہے، کس قسم کی دعوت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے طنز و مزاح کے پیرائے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں رشید احمد صدیقی صاحب نے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں، زیادہ وقت نہ صرف کرتے ہوئے ہم لوگ ڈائریکٹ سبق پر آتے ہیں۔ ایک مثل مشہور ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ میرا خیال ہے کہ اب مثل یعنی جس کی مثال دی جاتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مثل بھی عام ہونی چاہیے، مجھے دعوتوں سے بچاؤ، ہے نا، یعنی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ ایک مثل تو مشہور ہے، لوگوں کے بیچ میں یہ جملہ، یہ فقرہ بہت مشہور ہے۔ تو ہم نے ایک نئی جملے سے روشناس ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ مجھے دعوتوں سے بچاؤ۔ گو دوستوں سے بچنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ دعوتوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ اب جہاں دوست ملیں گے وہاں کھانا پینا تو ہوگا ہی، وہاں پہ گھومنا پھرنا ہوگا ہی، وہاں مستی شرارت تو ہوگی۔ تو اسی لیے دوست تو بولے تو دعوت، جب دوست ہی نہیں رہیں گے تو دعوت نہیں رہے گی، دعوت نہیں رہیں گے تو دوست نہیں رہیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ معنی ہی یہ ہیں کہ دعوتوں سے بھی نجات مل جائیں گی۔ بھوک کی مانند دعوت کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا نہ کوئی وقت مقرر ہے نہ موقع۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے نا۔ اب دیکھو اس کے بارے میں کہ بھوک کب لگ جائے آدمی کو پتہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اسی کے بارے میں شاعر ایک شعر آپ کے سامنے مل رہا ہے، دو اشعار ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے۔ کل بے افلاس میں دولت کے کاشانے میں بھوک، کل بے افلاس میں یعنی غریب کے گھر میں بھی اور دولت کے کاشانے میں، یعنی ایک ایسا گھر، ایسا محل، وہاں پہ بھی بھوک، ہر جگہ بھوک ملے گی آپ کو۔ دشت وہ در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں بھوک، ہے نا۔ دشت ہے، سمندر ہے، دشت وہ در میں، در کا مطلب ہوتا ہے عام طور پہ دروازہ، لیکن یہاں پہ شہر میں، گلشن میں، باغ میں، ویرانے میں بھوک، ہر جگہ بھوک ملے گی۔ بھوک ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں۔ اب کلزم کیا ہے؟ اب بحر کلزم یعنی ایک بہت بڑا سمندر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کبھی بھی خشک نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی بھوک کی مثال بحر کلزم کی مانند ہے کہ یہ خاموش ہے لیکن بس بھوک تو ہے، بھوک ہمیشہ لگے گی۔ ڈوب جاتے ہیں سفینے بھوک کی آگوش میں۔ اب اتنا بڑا سمندر ہے کہ بھوک کے آگے یہاں پہ ہر کوئی ہار جاتا ہے۔ اگر بھوکا کوئی رہ جائے، اس کو کچھ نہ ملے تو وہ مر جائے گا۔ خیر آگے دیکھتے ہیں۔ تہوار تقریب ہو، تقریب یعنی پروگرام، کچھ بھی پروگرام ہو، تہوار ہو، کوئی مہمان آیا ہو، کوئی چل بسا ہو، رکعہ دعوت بہرحال موجود ہے۔ اب رکعہ دعوت کیا ہے نا؟ آج بھی ہمارے ہندوستان میں بہت سارے شہر ہیں، بہت سارے گاؤں ہیں جہاں پہ رکعہ کہا جاتا ہے نا۔ ہم بمبئی میں رہتے ہیں، ہم کو کیا بولا جاتا ہے؟ انویٹیشن کارڈ، ہے نا۔ ہم نے اسی سے آشنا ہے کہ بھائی انویٹیشن کارڈ، لیکن اسے رکعہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رکعہ دعوت، یعنی دعوت کا رکعہ۔ اس کے اندر لکھا رہتا ہے کہ بھائی اس کی شادی ہے، اس کا ایسا پروگرام ہے، اس کے اندر آپ کو شریک ہونا ہے، آپ کے نام کا کارڈ ہوتا ہے، تو اسے رکعہ کہتے ہیں۔ رکعہ دعوت بہرحال موجود ہے، ماہ حضر موجود ہے۔ اور ایک بزرگ نے جوش میں آ کر اس کی بھی فرمائش کر دی، براہ کرم تناول ماہ حضر فرمائیے، ہے نا۔ کہ ایک صاحب نے یہ بھی فرمائش کر دی کہ براہ کرم تناول یعنی کھانا کھانا، تناول یعنی کیا؟ کھانا کھانا۔ اب دیکھتے ہیں ماہ حضر کا مطلب کیا ہے۔ ماہ حضر کا مطلب میں آپ کو ڈائریکٹلی وہاں پہ لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ماہ حضر کیا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ ماہ حضر کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ کے سامنے حاضر ہے، براہ کرم تناول ماہ حضر فرمائیے، کہ ہمارے سامنے حاضر ہو کر کھانا کھائیے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ دعوت میں نہ جائیے تو غرور یا بے توجہی کی شکایت، ہے نا۔ اگر ہم کسی کی دعوت میں نہ جائیں، بولیں گے
اچھا بہت اکڑ ہے اس کو، ہاں اپنے یہاں نہیں آئے گا بھائی، بڑے کے یہاں کے جائے گا، ہے نا، بڑے لوگوں کے یہاں جائے گا. یا تو کیا کریں گے، بے توجہ، کیا توجہ نہیں دیتا، اپن غریب آدمی ہے نا، چھوٹے لوگ ہیں، تو کوئی ایسی شکایت کرتا ہے. اور چلے جائیے تو معدہ اور عاقبت دونوں خراب، ہے نا. معدہ یعنی پیٹ میں، جہاں پہ ہمارا معدہ وہ نظام ہے جہاں پہ ہمارے پیٹ کے اندر جو کھانا غذا جاتی ہے اس کا جو جس طرح چھوٹی سی جو چکی نما جو ایک نظام ہے جو معدہ ہے، اسی کے بارے میں بتایا کہ معدہ اور عاقبت دونوں خراب. جائیے تو معدہ اور عاقبت یعنی آخرت، ہے نا. اب کس معنی میں بولا انہوں نے، دیکھتے ہیں. میں نے جس قسم کی اور جن مواقع پر دعوت کھائی ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی. سب سے پہلی دعوت خوب یاد ہے، گو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ میرے کسی بزرگ کی دعوت رہی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کسی بزرگ نے دعوت دی ہو، تو ایسا نہیں ہے. وہ مجھے اسی اصول پر بن بلائے ساتھ لیے گئے ہوں جس اصول پر ریل میں کرایہ نہیں ادا کرنا پڑتا، یعنی معصوموں کے لیے نہ کرایہ ادا کرنے کی ضرورت ہے نہ رکھۂ دعوت، ہے نا. اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ میری کسی کی، آپ کی، ایک آدمی کی کسی ایک شخص کی دعوت ہے، اس کو اکیلے جانا ہے، تو کیا کرتے ہیں گھر والے، کسی چھوٹے بچے کو ساتھ میں کیے دیتے ہیں کہ بھائی بچے کو لے کے چلے جاؤ. ہم لوگ بھی لے کے چلے جاتے ہیں اور کوئی برا بھی نہیں مانتا بھائی بچے ساتھ میں آتے ہیں تو. بہرحال دیکھیے گا، بعض ریلوے لائنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں مفت سفر کیا جا سکتا ہے. کیسے سفر کیا جا سکتا ہے؟ مفت سفر کیا جا سکتا ہے. ادھر کی کہ کوئی ٹکٹ کلیکٹر اس لائن پر مامور ہوئے، انہوں نے ایک بزرگ کو بے ٹکٹ سفر کرتے ہوئے پکڑا تو انہوں نے نہایت گھور کر عارفانہ ڈپٹ کے ساتھ کہا. کیا کہا؟ ابھی شراب دوں گا، بھسم ہو جائے گا. بیچارے ٹکٹ کلیکٹر ایسے مبہوت ہوئے کہ گاڑی کے نیچے کٹتے کٹتے بچے. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی نیا ٹکٹ کلیکٹر ہے جو نہیں جانتا کہ کچھ لوگ ایسے غریب ہیں، بہت حالات سے گزرے ہوئے لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں، تو ٹکٹ کلیکٹر جو ہمیشہ اس کو دیکھتے رہتے اس کو چھوڑ دے گا. لیکن کوئی نیا ٹکٹ کلیکٹر نئی جگہ پہ جاتا ہے تو جیسے اس میں ایک بزرگ ہو، یعنی بزرگ بولے جیسے سادھو نما لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا ہم کو پکڑتا ہے، ابھی میں تجھے شراب دوں گا تو بھسم ہو جائے گا. تو اب اعتقاد اور عقیدہ ہوتا ہے تو ڈر جاتے ہیں لوگ کہ یار یہ بڑی شخصیت ہے، چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال آگے، پہلی دعوت مجھے ایسے صاحب کے یہاں کھانی پڑی جہاں ساری بستی مدعو تھی، ہے نا. کہ مجھے ایک بار پہلی بار دعوت کھانے کا موقع ملا کہ جہاں پوری بستی مدعو تھی. مدعو یعنی انوائٹ جنہیں کیا گیا تھا، ہے نا. تو اتنے سارے لوگ کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، پورا گاؤں، ہاں بستی پوری. مئی کا مہینہ اور دوپہر کا وقت. اب دیکھیے مئی کا مہینہ ہوتا ہے دوپہر کا، مئی کا مہینہ بولے تو سخت گرمیوں کا موسم، اور اسی کے ساتھ وقت بھی کون سا؟ دوپہر کا وقت. مکان و میدان کا کوئی نشیب و فراز ایسا نہ تھا جہاں کھانے والے نہ بیٹھے ہوں. جہاں پہ بھی گئے، جہاں پہ مکان ہے اور جو بھی جہاں پہ کھلائے جا رہے، ہر جگہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب لوگ بیٹھے ہوئے کہیں نہ کہیں کھا ہی رہے ہیں. فرش و دسترخوان کا وہاں کوئی دستور نہ تھا کہ چلو بھائی فرش پہ بیٹھ جاؤ یا دسترخوان پہ، کوئی نہیں. جس کو جہاں جگہ ملی، جس کو جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گیا. ایک ہاتھ میں گرم گرم تنوری روٹی دے دی گئی. مٹی کے ایک برتن میں زمین پر سالن رکھ دیا گیا، ہے نا. اب یہ کیا ہے، دیکھو تنوری روٹی، وہ تنور سے تھا نا، لیکن وہ تنور کیا ہو گیا، تندور ہو گیا، پھر ہم اس کو تندوری روٹی کہتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں ہم لوگ، سب کے ہاتھ میں گرم گرم دے دی گئی. مٹی کے ایک برتن میں زمین پر سالن رکھ دیا گیا. بہشتی نے مشق سے تام چینے کے گندے شکستہ گلاس میں پانی پلانا شروع کر دیا. اب بہشتی کہتے ہیں وہ شخص جو کیا کرتا ہے، پانی پلاتا ہے. اب پرانے زمانے میں ایسے کچھ لوگ ہوتے تھے جو چمڑے کی جو مشق ہوتی تھی وہ لٹکا کے اس کے اندر پانی ہوتا تھا، وہ لوگوں کو پانی بانٹتے تھے یا پانی دیا کرتے تھے. تو وہاں بہت سارے لوگ پانی دینے کے لیے بھی موجود تھے. لیکن وہاں پہ برتن کیسا تھا، تام چینے کے گندے شکستہ گلاس میں پانی پلانا شروع کیا. سامنے ایک نیاز مند کتے صاحب بھی موجود تھے، ہے نا. سامنے کتا بھی بیچارہ نیاز مند، وہ بھی چاہتا تھا کہ میری طرف بھی تھوڑی سی نظر پڑ جائے کسی کی، ہے نا. سامنے ایک نیاز مند کتے صاحب بھی موجود تھے. دم ٹانگوں کے درمیان
خود دو زانوں بیٹھے ہوئے، نظریں نیچی، بہت کچھ بھوکی، چہرے اور جسموں پر ہنسا کے غیر فانی نقوش، جن پر مکھیاں مصروف غزل خوانی تھی۔ اب ایک سامنے کتا تھا، دیکھو اس کی، اب کتا کیسا تھا اس کی رشید احمد صدیقی نے کیسے اس کے خد و خال بیان کیے، وہ کیسا ہے۔ دم ٹانگوں کے درمیان خود دو زانوں بیٹھے ہوئے، دو زانوں بولے تو ہمارے دونوں، جس طرح سے ہم لوگ جب نماز کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ دو زانوں ہوتا ہے نا، کہ دونوں پیر ایک جیسی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب وہ سجدہ کر کے اٹھتے ہیں اور سلام ہونے تک کے ہم لوگ جو اس حالت میں بیٹھتے ہیں وہ دو زانوں ہوتا ہے۔ آگے خود دو زانوں بیٹھے ہوئے، نظریں نیچی، بہت کچھ بھوکی، چہرے اور جسم پر ہنسا کے غیر فانی نقوش، چہرے اور جسم پر یعنی جگہ جگہ کٹا ہوا تھا، پھٹا ہوا تھا، ہنسا یعنی تشدد کے آثار دکھ رہے تھے کہ یار اس کو مارا گیا تھا، جن پر مکھیاں مصروف غزل خوانی تھی، جن پر مکھیاں مصروف غزل خوانی تھی، یعنی وہاں پہ مکھیاں کیا تھی، غزل خوانی میں مصروف تھی، بن بنا رہی تھی اس کتے کے چہرے پہ۔ پاس ہی ایک بوڑھے کھانستے جاتے تھے، کھاتے جاتے تھے اور خلال کرتے جاتے تھے۔ اب دیکھیے گا یہاں پہ بوڑھا کھا رہے، کھاتے جا رہے، کھانستے جا رہے، خلال کرتے جاتے تھے۔ ناتی گود میں، یعنی ناتی بولے تو نواسا، کہ جو بیٹی کا لڑکا ہوتا ہے وہ نواسا ہوتا ہے۔ ناتی گود میں، پوتا کاندھے پر، دو بچے ان کے پاس، ایک گود میں اور ایک کاندھے پر ہے، خود بھی کھا رہے ہیں اور بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ پوتے نے ایک ہڈی کتے کے سامنے پھینک دی۔ اب اس کی حالت دیکھ کے پوتے نے کیا کیا، کتے کے سامنے ہڈی پھینک دی۔ اب معلوم ہوا کہ ایک اور کتے صاحب کہیں قریب ہی مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ بھی مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ بھی اس طرح سے منڈی نیچے کر کے اللہ اللہ کر رہے تھے، جنہوں نے یک لخت گرا کر جو جست کی ہے تو میرے مقابل کے کتے پر آ گرے۔ یعنی قریب میں ایک اور کتا تھا، جیسے وہ اچانک اس نے ہڈی کی مہک سونگی اور آواز سونگی ہوگی تو فوراً سے اس نے جست لگانے نے کود کر کس کے اوپر آ گیا، جو سامنے کتا پہلے بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر آ کر گر گیا۔ لیکن جست کے دوران دادا، نانا، پوتا، ناتی کے پورے شجرہ نسب کو ڈھاتے چلے گئے، یعنی انہوں نے ایسی گالیاں دی کہ پوچھو میں، شجرہ نسب کو ڈھاتے چلے گئے، یعنی گالیاں انہوں نے شروع کر دی اس بڑے شخص نے، بڑے میاں نے۔ خلال دادا یا نانا کے گلے میں جا پھنسا اور پوتے ناتی میرے سالن میں آ رہے، ہے نا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آیا، جو خلال ہو رہا تھا، نانا کے گلے میں جا پھنسا، اور کیا ہو گیا کہ جو اس کے ایک کاندھے پر تھا اور ایک گود میں تھا، وہ جو مصنف ہے اس کے سامنے اس کی پلیٹ کے اوپر آ کے گر گئے۔ ایک ہلڑ مچا، شور شرابہ ہوا، سارے کھانے والے بھاگ کھڑے ہوئے، ہے نا۔ اور کیا ہو گئے، سارے کھانے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ تو میرے ایام جاہلیت کا قصہ تھا، یعنی جہالت میں، جب میں پڑھا لکھا نہیں تھا، ہوش سنبھالا تو ایک مشہور شہر میں ڈیپوٹیشن پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ ڈیپوٹیشن کہتے ہیں ایک شخص کو دوسری جگہ پہ تبادلہ کر کے بھیج دیا جائے، کہ بھائی جس مقام سے یہاں پر ہو، آپ یہاں پہ ہیڈ ہو، وہاں پہ بھی ہیڈ رہو گے، اسے کہتے ہیں ڈیپوٹیشن پر جانے کا اتفاق ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا، شام کو وہاں کی مشہور مسجد میں افطار پر ہم سب مدعو تھے، جہاں ایک ہجوم تھا۔ اب آپ کو پتہ رہتا ہے مسجدوں میں افطار وغیرہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے بھی افطاری رکھ دی گئی۔ ابھی ہم نے مشکل سے 2-1 لقمے فروغ کیے ہوں گے، فروغ کرنا یعنی کھائے ہوں گے، یعنی وہاں سے غائب کر اپنے پیٹ میں ڈالے ہوں گے، کیے ہوں گے کہ ایک حملہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک حملہ ہوا، چند سرما ہم پر ٹوٹ پڑے اور جو کچھ سامنے تھا اسے چٹ کر کے آگے بڑھ گئے۔ معلوم ہوا کہ وہاں کا یہی دستور۔ آپ یہ ایسا کیسا دستور ہے بتائیے، کہ کھانا کھا رہے اسٹارٹ ہوا تو کچھ لوگوں نے جھپٹ کے سامنے والے جو مصنف صاحب ہیں ان کی پلیٹ سے ساری چیز چٹ کر کے چلے گئے۔ تو ان سے پتہ چلا کہ بھائی یہاں یہی دستور ہے، اس طرح سے کھانا کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس صفحہ نمبر 14 کے آخری پیراگراف کو چھوڑ رہے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔